معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ زوال سلطنت کی ابتدا۔ سلیمان نے اپنے طویل عہد حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو حد کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد ہی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، گو چند سالوں تک زوال کے آثار نمایاں نہ ہوئے۔ ایک ترک مورخ کوچی بے نے 1663 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے زوال پر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ زوال کی بنیاد سلیمان کے عہد ہی میں پڑ چکی تھی۔ وہ زوال سلطنت کو حسب ذیل اسباب کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلے دستور یہ تھا کہ دیوان کی ہر مجلس میں سلطان خود موجود رہتا تھا اور وزرائے سلطنت سے خود مشورے کرتا تھا۔ سلیمان نے اس دستور کو موقوف کر دیا۔ وہ بجائے دیوان میں بیٹھنے کے اس سے متصل ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھنے لگا اور وہیں سے مجلس کی تمام کارروائیوں کو سنا کرتا تھا۔ اس کے جانشینوں نے دوسرے کمرے میں بیٹھنا بھی موقوف کر دیا۔ اس طرح سلاطین کی مطلق العنانی میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور وزراء کے مشوروں کا اثر کم ہونے لگا۔ جب تک سلیمان جیسا مدبر اور عالی دماغ سلطان تخت پر تھا، اس تبدیلی کی خرابی ظاہر نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کے مضر اثرات نمایاں ہونے لگے۔ وزرائے سلطنت کے بجائے خواتین حرم یا دوسرے غیر ذمہ دار اور خود غرض اشخاص امور سلطنت میں مشورے دینے لگے۔ سلطان کے فیصلے اکثر انہی مشوروں سے متاثر ہوتے تھے۔ نمبر 2، سلیمان نے ایک جدت یہ بھی کی کہ بعض ایسے اشخاص کو جنہوں نے بالتدریج ضروری مدارج طے نہیں کیے تھے، محض اپنی مردم شماری کی بنا پر اعلیٰ عہدوں پر مقرر کر دیا۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے نمایاں مثال ابراہیم کا واقعہ ہے۔ سلیمان ابراہیم کی لیاقت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اس نے چند سال کے اندر ہی اسے سلطنت عثمانیہ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ ابراہیم کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ اسی طرح اونچی اونچی جگہوں پر مقرر کیے گئے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سلیمان کو مردم شناسی کا خاص ملکہ حاصل تھا اور اس نے اپنے انتخاب میں شاید ہی کبھی غلطی کی، لیکن اس کے جانشینوں نے، جن کو یہ خداداد ملکہ حاصل نہ تھا، اس جدت پر عمل کر کے بیشتر ایسے اشخاص کا انتخاب کیا جو کسی طرح ان عہدوں کے اہل نہ تھے اور جن کا تقرر محض سلطان کے حسن ظن یا حرم کے اثر سے ہوا تھا۔ نمبر 3، زوال سلطنت کا تیسرا سبب رشوت ستانی تھی، جس کی بنیاد رستم پاشا نے ڈالی۔ یہ شخص سلیمان کا داماد تھا اور 15 سال تک وزیر اعظم رہا۔ وہ شاہی خزانے کے لیے روپیہ حاصل کرنا خوب جانتا تھا۔ سلطنت کے انتظامی عہدوں پر جو لوگ مقرر کیے جاتے، رستم پاشا ان کے تقرر کے موقع پر ان سے بڑی بڑی رقمیں وصول کرتا۔ سلیمان کے عہد میں یہ رقمیں ہر عہدے کی تنخواہ کی مناسبت سے ایک متعین مقدار میں مقرر تھیں، لیکن یہ جدت صرف انتظامی عہدوں تک محدود تھی اور بحری اور فوجی ملازمتوں میں داخل نہیں کی گئی تھیں۔ سلیمان کے بعد رقم کی متعین مقدار بھی اٹھا دی گئی اور انتظامی عہدوں کی قید بھی باقی نہ رہی۔ بڑی بڑی رقمیں وصول کی جانے لگیں اور فوجی اور بحری عہدوں پر وہی اشخاص مقرر کیے جانے لگے جو اپنے تقرر کے وقت کثیر رقمیں پیش کرتے، گویا تمام ملازمتیں نیلام ہونے لگیں۔ ان کثیر رقموں کی ادائیگی کے لیے صوبے کے حاکم سے لے کر ادنا عہدے دار تک سب ہر طرح کے جا بے جا طریقے استعمال کرتے تھے۔ نمبر 4، سلیمان کی عادت یہ تھی کہ جن وزراء سے خوش ہوتا ان پر بے انتہا انعام و کرام کرتا اور خواہ وہ کسی قدر زر و مال جمع کر لے، ان سے تعرض نہ کرتا۔ چنانچہ ابراہیم جو 13 سال تک اور رستم پاشا جو 15 سال تک سلطنت کے وزیر اعظم رہے، ان دونوں نے بے انتہا دولت جمع کی۔ انہوں نے ایک ایسی شاہ خرچ اور شاہانہ زندگی کا نمونہ قائم کر دیا جس کی ابتدا دوسرے وزراء اور اعلیٰ عہدے دار بھی کرنے لگے۔ رستم پاشا نے اپنی وفات پر جو جائیداد چھوڑی، اس کی مختصر فہرست حسب ذیل ہے۔ اناطولیہ اور رومیلیا میں 715 مزروعہ زمینیں، 475 پن چکیاں، 700 غلام، 2900
ذرہ بختر، 8,000 امامیں، 760 تیغیں، 600 جلدیں قرآن پاک کی، 5,000 دوسری کتابیں اور 20 لاکھ بکات۔ ان اسباب کے علاوہ زوال سلطنت کا ایک اور قوی سبب بھی سلیمان کے عہد میں پیدا ہو چلا تھا، یعنی امور سلطنت میں خواتین حرم کی مداخلت۔ یہ مداخلت سلیمان کے جانشینوں کے زمانۂ حکومت میں روز بروز بڑھتی گئی۔ سلیمان کے عہد میں ابراہیم کا زوال و قتل، شہزادہ مصطفیٰ کا قتل اور شہزادہ بایزید کی بغاوت اور قتل، یہ سب حرم ہی کی سازشوں کا نتیجہ تھے۔ سب ہیڈنگ: سلیمان ثانی۔ سلیمان اعظم کے بعد عنان سلطنت ایک ایسے فرمانروا کے ہاتھ میں آئی جو کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ سلیمان نے سلطنت عثمانیہ کو ہر حیثیت سے پایہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ جس سلطنت کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں عثمان خان نے رکھی تھی، اس کا تکمیلی پتھر 16ویں صدی میں سلیمان کے ہاتھ سے رکھا گیا۔ 300 برس کی مدت میں یہ سلطنت، جو ابتداً اناطولیہ کی چند جاگیروں پر مشتمل تھی، مکہ معظمہ سے بودا تک اور بغداد سے الجزائر تک پھیل گئی، لیکن سلیمان کی وفات کے بعد زوال شروع ہو گیا اور یہ عظیم الشان سلطنت اپنی قوت میں روز بروز گھٹتی گئی۔ اس زوال کے اسباب خارجی اور داخلی دونوں تھے۔ 15ویں صدی سے یورپ کی مسیحی سلطنتوں میں نمایاں ترقی ظاہر ہونے لگی تھی۔ روس کی سلطنت، جو پہلے اپنے دور وحشت کی منزلیں طے کر رہی تھی، 16ویں صدی سے مہذب اور طاقتور سلطنتوں میں شمار کی جانے لگی۔ دولت عثمانیہ کی ہمسایہ سلطنت ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا تصادم ناگزیر تھا، اور 16ویں صدی کے بعد یورپ کی جن حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیے، ان میں روس سب سے آگے تھا۔ لیکن مسیحی سلطنتوں کا کوئی اتحاد سلطنت عثمانیہ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکتا۔ اگر خود نظام سلطنت میں اندرونی طور پر فساد پیدا نہ ہو گیا ہوتا اور زوال کے اسباب خود سلطان اور امرائے دولت کے ہاتھوں فراہم نہ ہو گئے ہوتے۔ انحطاط کی بنیاد سلیمان ہی کے عہد میں پڑ چکی تھی، لیکن اس کی غیر معمولی اور عظیم الشان شخصیت نے ان خرابیوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، جو اس کے جانشینوں کے عہد میں سرعت کے ساتھ بڑھتی گئیں۔ سلیمان کے بعد جتنے سلطان تخت نشین ہوئے، ان میں سے باستثناء چند کوئی بھی اتنی وسیع سلطنت کی جو 3 برِ اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس میں تقریباً 2 درجن مختلف نسلیں اور قومیں آباد تھیں، فرما روائی کا اہل نہ تھا۔ نااہلوں کی اس طویل فہرست میں سب سے پہلا نام سلیم ثانی کا نظر آتا ہے، جس نے اپنے مختصر دور حکومت کو بادہ دستی اور عیش کوشی کی نظر کر دیا اور امور سلطنت سے منہ موڑ کر اپنا تمام وقت عیش و عشرت میں ضائع کر دیا۔ یہ پہلا عثمانی تاجدار تھا جو میدان جنگ میں جانے سے گریز کرتا تھا اور جس میں انتظام سلطنت کی مطلق اہلیت نہ تھی۔ لیکن سلیم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال نمایاں نہیں ہونے لگا۔ جو سلطنت 300 برس کی تدریجی ترقی کے بعد سلیمان اعظم کے زمانے میں اپنے کمال عروج تک پہنچی تھی، اس میں دفعتاً انحطاط کا نمودار ہو جانا ممکن نہ تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد بھی تمام ملکی اور فوجی انتظامات چند سالوں تک استحکام کے ساتھ بدستور قائم رہے اور متعدد وزراء و عہدیداران سلطنت جو سلیمان اعظم کے تربیت یافتہ تھے، بدستور سلطنت کی خدمت کرتے رہے۔ جب تک یہ وزراء اور ملکی و فوجی حکام زندہ رہے، سلطنت کا زوال ظاہر نہ ہو سکا، بلکہ تقریباً 12 سال تک حدود سلطنت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ عہد آخر کے ان وزراء میں محمد سوکل اللہ ہی سلطنت کا حقیقی فرمانروا تھا۔ سب ہیڈنگ: محمد سوکل اللہ کی 2 اہم تجویزیں۔ محمد سوکل اللہ کے پیش نظر 2 اہم تجویزیں تھیں۔ وہ خانقاہ سوئس میں ایک نہر کھود کر بحر احمر اور بحر ہند کو ملا دینا چاہتا تھا تاکہ ترکی بیڑا ان دونوں سمندروں میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ دوسری تجویز دریائے ڈون اور دریائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے سے ملا دینے کی تھی۔ یہ دونوں دریا روس سے نکل کر دور تک متوازی خطوط میں بہتے آتے ہیں۔
اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک بحر ازف میں جا کر شامل ہو جاتا ہے اور دوسرا بحر کاسپین میں۔ ان دریاؤں کو ایک نہر کے ذریعے سے اس مقام پر ملا دینے سے جہاں درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے، ترکی جہازوں کے لیے دریائے ڈون اور دریائے والگا سے گزر کر بحر کاسپین میں پہنچ جانا اور وہاں سے صوبہ تبریز پر حملہ آور ہونا، جو سلطنت ایران کا مقبوضہ تھا، بہت آسان ہو جاتا۔ علاوہ بری اس تجویز کی کامیابی سے تجارتی فائدے بھی بہت کچھ حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اس مقصد کا پورا ہونا اسی وقت ممکن تھا جب استراخان پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ شہر مملکت روس کے قبضے میں تھا، جس کی وسعت و قوت چند سالوں سے برابر ترقی کر رہی تھی۔ 976 ہجری بمطابق 1568 عیسوی میں سوکول اللہ نے 25,000 ینیچری اور سپاہیوں کو ازف روانہ کیا۔ وہاں کریمیا کے 30,000 تاتاری بھی ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ متحد فوج استراخان پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، جو دریائے والگا کے دھانے پر واقع تھا۔ یہاں پہلی بار روسیوں اور ترکوں کا مقابلہ ہوا۔ ترکی فوج استراخان پر قبضہ نہ کر سکی اور تاتاریوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ عثمانی فوجیں مجبوراً ازف کی طرف واپس ہوئیں، لیکن قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ان کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک طوفان سے ضائع ہو گیا اور صرف 7,000 سپاہی بخیریت واپس پہنچ سکے۔ اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈون اور والگا کو ملا دینے کی تجویز منسوخ کر دی گئی۔ روس میں ابھی اتنی قوت نہ تھی کہ وہ خود سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہوتا۔ زار آئیون نے 978 ہجری بمطابق 1570 عیسوی میں اپنا ایک سفیر باب علی میں بھیجا اور استراخان کے حملے کی شکایت کی، نیز دونوں سلطنتوں کے درمیان امن و اتحاد قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا اور تقریباً ایک صدی تک روس اور سلطنت عثمانیہ میں پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ خانقاہ سویس کی تجویز بھی ایک نامعلوم مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ یمن میں بغاوت چھڑ گئی تھی اور سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج وہاں روانہ کرنی پڑی۔ سنان پاشا اس بغاوت کے فروغ کرنے میں کامیاب ہوا اور یمن اور عرب کے دوسرے حصے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔